کلما رزقوا منہا، کلما یعنی جب بھی جنت میں کسی بھی جگہ یا کسی بھی وقت رزقوا دیا جائے گا منہا ان پھلوں، ان جنت میں سے من ثمرۃ کوئی پھل رزقاً کھانے کے لیے، تو یہ ان باغات میں سے جب ان مومنوں کو جب بھی یا کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کچھ پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے، قالو تو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ تو وہی ہے رزقنا من قبل جو دیا گیا تھا ہمیں اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور انہیں دیا جائے گا متشابہہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا۔ اب یہاں پہ کچھ وضاحتیں ہیں کہ یہ لوگ کس طرح یہ بات کہیں گے کہ جب ان کو میوے دیے جائیں گے، پھل دیے جائیں گے، تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیے گئے تھے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا کی جو پھل دنیا کے اندر انہوں نے کھائے ہوں گے تو شکل جو ہے وہ جنت کی نعمتوں کا اسی طرح ہوگا، جنت کے پھلوں کا، تو کہیں گے کہ یہ تو ہم نے دنیا میں بھی کھائے ہیں، لیکن جو شکل میں تو وہ ایک جیسی ہوں گی، رنگ میں ایک جیسی ہوں گی، لیکن اس کے ذائقہ، حجم وغیرہ وہ بہت مختلف ہوگا۔ ایک بات یہ کی گئی ہے، لیکن بہتر بات یہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ کسی ذہن میں اس کا خیال و گمان تک آیا ہے۔ تو دنیا کے اندر اور جنت کے اندر جو پھل ہے بالکل مختلف ہے، گویا کہ صرف نام ہے۔ یہاں مثال کہا گیا کہ جنت میں طلح ممدود کیلے ملیں گے، انار ہوگا، کھجوریں ہوں گی، یہ مختلف چیزیں ہیں، نعمتیں وہ ذکر کی ہیں۔ تو وہاں کی اور یہاں کی کوئی مشابہت نہیں ہے۔ یہاں گویا اس کے دنیا کی نعمتوں سے صرف ناموں کا تذکرہ ہے، وہاں پر جو پھل ہیں وہ بہت مختلف ہیں کیونکہ وہ جنتی پھل ہوں گے، جنتی میوے ہوں گے، اور یہاں سے اس کی کوئی مشابہت ان پھلوں کی وہاں کی نعمتوں کے ساتھ وہ نہیں ہے۔